اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج انتہائی اہم دن اور عمران خان کی کیسوں کی سماعت اور ایران کے صدر کی نماز جنازہ ادا کر دے گی اور کون کون سے ممالک شامل ہوئے، تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں، یہ بہت ویڈیو انتہائی اہم ہے اور اس سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیا موڈ ہے آج اور کیا کرتی ہے اور کیا اس کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کیسوں کی سماعت کا فیصلہ سیفر کیس پر فیصلہ محفوظ ہوتا ہے یا نہیں، اس پر ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پچھلے ہفتے جسٹس بابر فاروق ستار اور اس کی فیملی کے بارے میں جو ان کی نجی اور دیگر پروپیگنڈا اور اس کے ٹیکس ریٹرن لیک ہوئے، اس کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلی دفعہ کسی عدالت ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا وہ لیا اسٹینڈس لیا اور توہین عدالت کا نوٹس جاری کی اور توہین عدالت کے کارروائی شروع کر رہی، جس پر FI اور پاکستان کے دیگر اداروں کو نوٹس جاری کی اور جواب طلب کر رکھا تھا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کیسوں کی سماعت ہے، جس کی سربراہی کریں گے جسٹس محسن اختر کیانی اور اس کے ساتھ ہی 2 جج اور شامل ہوں گے۔ اس پر آج سماعت ہوگی اور ججوں کا کیا موڈ ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصل وارڈا، مصطفیٰ کمال اور وزیر قانون عزیز تارڑ اور وزیر اطلاع عطا تارڑ اور دوسرے لوگوں کے خلاف کیا کارروائی کرے گی یا نہیں، اس کا آج پتہ چلے گا۔ کیا عدالت توہین عدالت کے نوٹس اوروں کو بھی جاری کرے گی یا خاموش رہ جائے گی؟ آج انتہائی اہم دن ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کیسوں کی سماعت ہونی ہے اور انداز صحافیوں کے مطابق یہ آج بہت انتہائی دن ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ہونے جا رہا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے بارے میں نوٹس جاری کر رکھے ہیں اور جواب طلب کر رکھے ہیں۔ آپ کو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ بابر فاروق ستار اس کی فیملی کی یہ بینچ اگر فیصلہ آج اس نے کہا کہ ہم لمبی تاریخیں نہیں دیں گے اور جلد سماعت کریں گے۔ آج جب ان کے نوٹس آ جائیں گے تو اس پر کیا ہوگا؟ پچھلی سماعت پر صرف 12 منٹوں میں یہ ہوا تھا، جو کہ پہلی سماعت جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہمیشہ نوٹس جاری ہوتے ہیں اور اس کے بعد کچھ ہوتا ہے اور اس کے بعد آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی سیفر کیس کی سماعت ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا ہے کہ اگر کل شاہ صاحب نہ آئیں تو آپ دلائل دیں، آپ تو پہلی دفعہ ساتھ تھے کیس کی بنیاد سے، تو شاہ صاحب نے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جوائن کیا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر شاہ صاحب پیش ہوتے ہیں نہیں ہوتے، میرا خیال ہے شاہ صاحب پیش ہوں گے اور اس نقطے کو اٹھائیں گے کہ ہم نے جو درخواست دی آج اس پر میں دلائل دوں گا اور اس پر آج کی سماعت دلائل دینے کے بعد دوسری جانب دلائل ہوں گی۔ مجھے لگتا ہے کم سے کم 4-5 دن اس کیس کو 2 ہفتے کیس لٹکائے جانے کا امکان ہے، لیکن صحافیوں کی رائے ہے مختلف، ہر صحافی کی رائے مختلف ہوتی ہے، لیکن میری رائے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ یہ 2 مہینہ یا 2 مہینے بھی اس کیس کو لٹکائے جانے کا امکان ہے، کیونکہ اس میں اگر جیسے کہ آپ جانتے کوئی درخواست ہے اس کا دلائل دیے جاتے ہیں، پھر اس کی جانب دلائل کی جاتے ہیں، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ منظور کرتے یا مسترد کرتے، یا آج اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے کہ آپ دلائل دیں اور فیصلہ محفوظ ہو جائے۔ میرا امکان ہے آج فیصلہ محفوظ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن دیکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیا موڈ ہے، کیونکہ انہوں نے FI نے ایک درخواست دائر کی تھی۔ کون سی درخواست؟ اس درخواست کا دائر کرنے کا مقصد ہے کہ اس کو لٹکایا جانا، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ FI نے کہا کہ ہم ڈونلڈ لو کو پیش کریں، جس پر جسٹس میاں گولور نے کہا کہ ڈونلڈ لو خود پیش ہونا چاہتے ہیں، جس پر انہوں نے کہا نہیں وہ اپنا تحریری بیان دینا چاہتے ہیں۔ تحریری بیان کا کیا آپشن ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو کہا تحریری بیان آئے گا، پہلے جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے ادھر آئے گا، پھر اس کے بعد دفتر خارجہ آئے گا، پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر کے جو انہوں نے دستخط لی ان کے برجرگہ ہوگی، گواہ وہ بیان دیں گے، اس برجرہ ہوگی اور اس کے بعد اس طرح ہوگا اور اس کے بعد کیا ڈونلڈ لو پاکستانی حکومت کے مطابق کیا عمران خان کے خلاف گواہی دے گا یا نہیں دے گا،
اس کے بارے میں کہنا قبل اس وقت بات ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں آگے الیکشن آنے والے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہے گا کسی پارٹی کے خلاف بیان دے گا اور اپنے مخالفین اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اس پر سپیس دے گا کہ وہ اس پر نقطے کو اٹھائیں اور ہمارے خلاف الیکشن مہم چلائیں۔ میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایسا بیان نہیں دے گا، کیونکہ پاکستان کے حالات پر کوئی ایسے ہیں نہیں جس پر امریکہ بیان دے دے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ایف آئی چاہتی ہے کہ اس کیس کو لٹکایا جائے کم سے کم 1 مہینہ 2 مہینہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایف آئی اے کی ٹیم چاہتی ہے کیس لٹک جائے اور اس میں 20-25 دن کہیں گے آج بیان آ رہا ہے، کل بیان آ رہا ہے اور سماعت ملتوی ہو جائے گی، پھر اس کے بعد کہیں گے کہ وہاں الیکشن ہے جس کی وجہ سے ان پر دباؤ ہے، اسی کی وجہ سے وہ نہیں دے رہا۔ اس کے بعد ہی ایف آئی اے ٹیم درخواست واپس لے گی، اس کے بعد ہوگا۔ لیکن آج ہی اہم دن، اس لیے میں نے اوپر لکھا کہ آج ہی پتہ چل جائے گا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے کیس کا فیصلہ محفوظ ہونے کا امکان۔ اگر فیصلہ محفوظ ہو جائے گا تو پھر کاف سنائے جانے کا امکان ہے، جیسے کہ میں نے پتہ کہ نواز شریف اور عمران خان کے کیسوں میں ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتے ہوئے نہیں نظر آتا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف کی درخواست آتی ہے، اس پر اعتراض ہی نہیں لگتا، فوری طور پر مقرر ہو جاتے، فوری طور پر بینچ بن جاتا ہے، فوری طور پر ضمانتیں مل جاتی ہیں۔ عمران خان کے میں ایسا نہیں ہوتا، پہلے نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے، پہلے اعتراض کیا جائے، پھر اعتراض دو، پھر سماعت ملتوی، پھر ایک لمبی تاریخ دی جاتی ہے، جیسے کہ عمران خان نے نیب کے کال اپس نوٹس پر درخواست دائر کی تھی، لیکن اس کا بھی 1 مہینہ ابھی باقی رہتا ہے، کیونکہ 24 کو ہوگی جون کو اس کی سماعت۔ لیکن کیا ہوگا، اس دن بھی عمران خان کی سماعت ملتوی کر جاتی ہے یا مقرر کی جاتی ہے، اور عمران خان کی جیسے میں نے کہا آج ایف آئی اے کی چال کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی۔ کل جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایف آئی اے نے اعتراف کر لیا تھا، جو عمران خان نے بتایا تھا لوگوں کو وہی سفر کا متن ہے۔ سفر کا متن کہتے ہیں کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ہماری حکومت امریکہ نے گرائی ہے، اور اس پر جیسے نے کہا کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں تسلیم کریں۔ اور دوسرا نقطہ کہ آج عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا یقین اللہ پاک پر ہے، میں اللہ پاک پر یقین رکھتا ہوں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ہماری حکومت گرانے کو اجازت ہے، لیکن ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہے، اور میرا فیئر ٹریل نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارا 3 کو میرا میچ ہے، اللہ پاک مجھے کامیاب کرے گا۔ 3 کو کون سا میچ ہے؟ عمران خان سپریم کورٹ میں پیش کے لیے اور پیش ہونے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف کو پیش کیا جائے گا یا نہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں۔ MS نیوز کی ناظرین، ہم آپ کو آخر میں بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے ایرانی صدر رئیسی کی جانب سے جب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے قطار میں تہران گئے اور تہران میں نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اس کی آخری رسومات میں شرکت کی، ایرانی صدر کے نماز جنازہ ادا کر دی گئی، اور مختلف میڈیا مختلف سورس کا مختلف دعویٰ ہے، لیکن جب کنفرم آئے گا کہ ایرانی صدر کا جہاز کا حادثہ تھا یا کچھ حملہ، اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں ایران کے صدر کے جنازے میں بہت سے ممالکوں نے لوگوں نے وہاں شرکت کی، کم سے کم ذرائع کا کہنا 2 یا 3 کروڑ لوگ شامل تھے، یا اتنے تھے، کیونکہ جنازے میں بہت بڑا لوگ۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت کے نمائندے بھی ایران گئے، پاکستان کے بھی، ترکی کے بھی، اور حماس کے ترجمان میں بہت سے لوگوں نے شرکت کی۔ اور آج ہم آپ کو بتا دیں کہ ایرانی صدر کے حادثے کے بارے میں کیا ہیلی کاپٹر تینوں میں سے ایک کو حادثہ پیش ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ امریکہ ساخت ہیلی کاپٹر استعمال کیا اور پہلی دفعہ حادثہ کا شکار ہو گیا۔ MS نیوز کی ناظرین، ہم آپ کو بتائیں پھر آتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج 2 انتہائی اہم کیس ہیں، اور ان کیسوں کی آپشن ہے کہ عمران خان کو آج کیس کی سماعت کا فیصلہ ہو جائے گا یا عمران خان کا فیصلہ محفوظ ہو جائے گا یا اس پر نقطے پر دلیل ہوگی۔ آج اگلے ویلاگ میں آپ سب کو اس کے بارے میں آئیڈیا ہو جائے گا۔ دوسرا کہ ہم عمران خان کے بارے میں ایک اور ویلاگ بنانے لگے، اگلی یا 2-4 دنوں میں ہم اپلوڈ کر دیں گے۔ اور عمران خان کی سپریم کورٹ میں پیشی، اور عمران خان نے درخواست دائر کر عمران خان نے صدا کی ہے کہ مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں پیش ہونا چاہتا ہوں۔ میں خان صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہی وکیل آپ کے دشمن ہیں، کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں میں وکیلوں کی غلطیوں کی نشاندہی کر رکھی ہے، جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ وکیل خان صاحب آپ کو فوری طور پر یہ درخواست دائر کرنی چاہیے کہ عمران خان خود پیش ہونا چاہتے ہیں اور میں خود دلیل دینا چاہتا ہوں۔
اگر آپ درخواست دیں گے تو پھر آپ کے پیش ہونے کے امکان ہے. اگر آپ منہ زبانی کہیں گے تو زبانی کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ عدالت ہے. دوسرا کہ آپ کے وکیل نہیں چاہیں گے کہ آپ باہر ہیں. اور میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پرویز الہی کو اور کل حماد اظہر منظر عام آنے کے بعد مختلف صحافیوں کی مختلف رائے، لیکن ہماری رائے ہے کہ حماد اظہر اس لیے باہر ہیں کیونکہ چودھری پرویز الہی کو چھوڑ دے گے آپ پنجاب میں، اس لیے حماد اظہر کو اپنی سیٹ چاہنے اور چودھری پرویز الہی کو یہاں نامقبول اس لیے ہی آئے. لیکن جب عمران خان قید پنجاب میں جلوس نہیں کر رہے، عمران خان اس پر بہت سخت ناراض ہے. اور عمران خان اور آخر میں پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی، لیکن کچھ خاص طے نہیں. پہلے بتایا ہوتا تو آج پتہ چلا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لگتا کہ آپ کو آنے والی ویڈیو مل سکے. شکریہ.